السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میرا خاوند بات بات پر میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، فوراً جذباتی ہو جاتا ہے اور بات بات پر مجھے دھمکی دیتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دے دینی ہے، میں نے آپ کو فارغ کر دینا ہے، میں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دینا ہے۔ تو ایک دن میں تقریباً مجھے 10 مرتبہ یہ لفظ سننے پڑتے ہیں کہ میں نے آپ کو طلاق دے دینی ہے، میں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دینا ہے۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے کسی عالم سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ تو بہن کا سوال ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ شرعی لحاظ سے میری رہنمائی کریں، کیا اس طرح طلاق کی دھمکی دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے یا طلاق واقع نہیں ہوتی؟ بات اس طرح ہے، اگر تو صرف دھمکی دی ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا، میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا، میں نے آپ کو فارغ کر دینا ہے، اور اس نے صریحی طور پر طلاق کا لفظ نہیں بولا تو یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو جس عالم نے آپ یہ رہنمائی کی ہے کہ اس نے بار بار یہ کہا کہ میں نے دھمکی والے انداز سے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دینی ہے، میں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دینا ہے، تو یہ لفظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک شوہر صریحاً یہ لفظ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کو طلاق دی، اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یا وہ یہ دھمکی دیتا ہے کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا جب آپ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، میں نے آپ کو نہیں رکھنا، میں آپ سے تنگ آ چکا ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اگر وہ کہے کہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میرے ذہن میں طلاق تھا، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ نہیں، میرے ذہن میں صرف محض ایک ڈرانا تھا، دھمکی دینا مقصد تھا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دینی ہے، میں نے آپ کو فارغ کر دینا ہے، میں نے آپ کو گھر سے نکال دینا ہے، تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر وہ واضح یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے محض دھمکی دی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اور میں جتنے ناظرین کرام ہیں، ظاہری بات ہے سارے لوگ سننے والے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی بیانات سنتے ہیں، غیر شادی شدہ بیانات بھی سنتے ہیں، تو اپنے اندر تحمل کو پیدا کریں، بردباری کو پیدا کریں۔ جو ان میرڈ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ میں برداشت کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات کی ہے فوراً جذباتی ہو گیا ہے۔ ایسے نوجوان ہم دیکھتے ہیں جناب، آپ جیلوں کا وزٹ کریں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں غصہ آ گیا تھا، ہم نے مار دیا ہے، ہم نے قتل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کیا جا رہا ہے۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایموشنل ہو جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بچوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ایسا شیطان ان کے اوپر غالب آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے ہیں، بیویوں سے ضد لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ تو نے ایسے نہیں کرنا، تو نے ایسے نہیں کرنا۔ اب بیویوں سے ضد لگاتا آدمی یہ کیسا انسان ہے، کیسا مرد ہے جو اپنی بیوی سے ضد لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ تو نے اپنی فلاں بہن کے گھر میں نہیں جانا، تو نے بھائی کے گھر میں نہیں جانا؟ تو ہمارا اسلام تو ہمیں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض ایسے ضدی لوگ ہوتے ہیں، ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بیویوں سے ان کا اسی بات پہ جھگڑا رہتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے گھر کیوں گئی ہیں، آپ اپنی بہن کے گھر کیوں گئی ہیں، لہٰذا آپ نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا، فلاں جگہ پہ نہیں جانا۔ اس کے جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی ملنے سے انہیں روک دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ جذباتی ہو جائے، اپنی بیوی کو کہے میں نے تجھے طلاق دے دینی ہے، میں نے تجھے رکھنا نہیں ہے، اس بات سے بار بار اسے ڈرانا، ایسا کام نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اپنے بیوی بچوں کی حق میں جو بہتر ہے، فرمایا سب سے اچھا انسان ہے۔ جس طرح فرمایا کہ سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہے، اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال کیے، یہ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو جس بہن نے بھی یہ سوال کیا ہے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کے خاوند کو غصہ آ جاتا ہے۔
تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھ لیں، کس بات پر میرے شوہر کو غصہ آتا ہے تو وہ ایسا کام ہی نہ کرے، اور جو اس کا شوہر ہے اسے بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھ لے کہ میری بیوی کس بات سے ناراض ہو جاتی ہے، تو وہ شوہر کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بیوی کوئی ایسی بات کہے کہ جس بات پر اسے غصہ آتا ہے، جس وجہ سے یہ بار بار اسے طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں پیار محبت والی زندگی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی ازواج کے ساتھ اسی طرح پیار محبت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں برداشت پیدا کر لے۔ جس آدمی میں برداشت ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور جس آدمی میں برداشت نہیں ہے وہ فوراً جذباتی ہو جاتا ہے، فوراً غصے میں آ جاتا ہے، تو اتنی جلدی فیصلے کر دیتا ہے، ایسا آدمی کبھی بھی کامیاب ترین انسان نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیار محبت سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔